السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئی ایم یور ہوسٹ خاور گمن۔ ناظرین، آج تاریخ 25 دسمبر، ظاہر ہے یہ تاریخ ہم بھول نہیں سکتے، اور مختلف حوالوں سے یہ آج کی تاریخ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی ریاست کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے تو پہلے 149واں یوم ولادت، ہیپی برتھ ڈے تو قائد اعظم محمد علی جناح۔ آج میں بی بی سی کے اندر ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، وسعت اللہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے لکھا کہ ہمیں تو یاد ہے قائد اعظم کے فرمودات، قائد اعظم کے کچھ القابات جو ہیں، لیکن ہمارے جو بچے ہیں ان کو قائد اعظم بس اسی حد تک یاد ہیں کہ وہ نوٹ کے اوپر دیکھتے ہیں یہ تصویر کس کی ہے، جو ہمارے بابا قائد اعظم کی ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ہمیں ان کے فرمودات، ان کی تعلیمات، سیاست کے حوالے سے، سماجی مساوات کے حوالے سے ہمیں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ونس اگین ہمارے پروگرام کے توسط سے ہیپی برتھ ڈے قائد اعظم محمد علی جناح۔ اس کے ساتھ ساتھ 25 دسمبر کو کرسمس ہے، ہماری طرف سے، ہمارے پروگرام کے توسط سے تمام ہمارے مسیحی بھائی ہیں ان کو ویری ویری ہیپی کرسمس، اور امید کرتے ہیں کہ تمام ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں ملک کے اندر، ملک سے باہر، جو ہے ان کا آج کا دن اچھا گزرے، اور جب بھی وہ اپنے عبادت گاہوں میں جائیں آج پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے وہ دعا کریں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ناظرین، ایک آج کی جو تاریخ ہے اہمیت کی حامل اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کے اندر دا موسٹ ایکسپیرینس پولیٹیشین، 2 ٹائم چیف منسٹر پنجاب، 3 ٹائم پرائم منسٹر، اور تاحیات قائد پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور اس وقت موجودہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محترم نواز شریف صاحب، یہ ان کا بھی آج یوم ولادت ہے، تو ان کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت ہیپی برتھ ڈے، اور خاص الخاص جو ہے حسن ایوب صاحب کی طرف سے تو ڈیروں ڈیر ہیپی برتھ ڈے، اور ساتھ میں کیک بھی آپ بھجوا دیا ہے حسن جی، اب بھی آپ نے بھجوانا ہے؟ سر قائد آپ کہتے ہیں میرے قائد، اچھا میں نے تو کبھی ان کو قائد نہیں کہا، میں تو ان کو کہتا ہوں سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف، آپ کہتے ہیں قائد محترم۔ نہیں، قائد محترم، آپ قائد محترم کہتے ہیں۔ اور چودھری غلام حسین صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم نے پروگرام کے اندر ایک خاص سرپرائز گیسٹ کو شامل کیا ہے۔ یہ پہلا ہم تھوڑا سا بات کر لیں، اس کے بعد اس خاص گیسٹ کا آپ سے تعارف کروائیں گے۔ حسن ایوب صاحب اکثر ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کو آئی لو یو بھی بولتے رہتے ہیں آن دا آئی لو ہم، آئی سیڈ آئی لو یو نہیں، آئی لو ہم۔ اچھا، یہ کتنا فرق ہوگا؟ بڑا فرق ہوتا ہے سر۔ اچھا چلو، یہ باریک ہے۔ اچھا باریک۔ تو چودھری غلام حسین صاحب، آج کے دن کے حوالے سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں، یوم ولادت قائد اعظم، یوم ولادت محترم نواز شریف صاحب، اور ہیپی کرسمس چودھری صاحب۔ ہیپی کرسمس جی۔ جس طرح ان کے لیے مقدس دن ہے، ہمارے لیے تو تمام جتنے بھی پیغمبر ہیں آلمائٹی اللہ نے بھیجے ہیں، سب کے لیے ہمارے احکامات یہ ہیں آلمائٹی اللہ کے کہ ہم نے ان میں تفرقہ نہیں ڈالنا، اور سارے ہمارے لیے محترم ہیں۔ تو ادھر محمد علی جناح قائد اعظم کا تعلق ہے، وہ تو تاحیات جب تک دنیا قائم ہے پاکستانی ان کا احسان نہیں دے سکتے، کہ ان کی انٹائرنگ ایفرٹ تھی، اسٹرگل تھی ان کی، یعنی کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ہندوستان سے کارو آؤٹ کر کے پاکستان کا وجود عمل میں آئے گا، اور وہ تنہ تنہا اس کو لیڈ کریں گے۔ اور الحمدللہ آج پاکستان ایک بڑی طاقت ہے، اور کرۂ ارض پر ایک بڑی فوجی بھی طاقت ہے، اور 25 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے۔ ہمارے جو مسائل ہیں، ہمیں قائد اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں غریبوں کے لیے بہتر ماحول پیدا کرنا چاہیے، جس کی طرف خاور گمن صاحب تاحیات پر تو زیادہ گردان اور تسبیح کرتے رہتے ہیں، اصل ایشو جو ہے اس کو اگنور کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیے صاحب، ان کی پارٹی کی حکومت ہے اس وقت، وہ بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ نیشنل اسمبلی سینٹ کے اندر، آپ کمال کرتے ہیں، کچھ کہنا فرمائیں گے یا آگے بڑھے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کی حکومت نہیں تھی تب بھی آپ ان کو یاد کرتے تھے، جب وہ برطانیہ سے پاکستان آنا تھا تب بھی آپ ان کو یاد کرتے تھے، آپ جب وہ خاموش ہو جاتے ہیں تب بھی آپ ان کو یاد کرتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تب بھی تو آپ ان کو جو ہے برملا آپ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کی محبت قائم رہے۔ ہماری محبت جو ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن ان سے زیادہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہے، ان کے فرمودات کے ساتھ ہے۔ جو باتیں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو باتیں ہمیں بتائی بحیثیت قوم، ہم ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے اندر کرپشن جو ہے وہ آ چکی ہے، ہمارے اندر ایروگنس آ چکی ہے، ہم نے محنت کو پس پش ڈال دی ہے، اور ہم نے
اپنی ترجیحات تبدیل کر دی ہے جو کہ ترجیحات ڈٹرمن کر کے گئے تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. میں تو یہی کہوں گا ایک تو جو قائد اعظم کے فرمودات ہیں ان کے اوپر عمل کریں. قائد اعظم نے جو سیاسی جدوجہد کی ہے ہمیں اسی جدوجہد کو ہی اپنانا چاہیے, نہ کہ ہم انتشار کی طرف بڑھیں. ہم آپس میں ہمیں اتفاق ہونا چاہیے اور ہمیں آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی کرنا ہے تو وہ جمہوری انداز میں ہونا چاہیے, نہ کہ ہم وائلڈ ہو جائیں, باربیرین ہو جائیں. یہ چیزیں میرے خیال کے مطابق مناسب نہیں ہیں. اور اینڈ میں یہ کہوں گا کہ جو کرسمس کا یہ دن ہے, یہ عید ہے ہمارے مسیح بھائیوں کی, تو ان کو جو ہے وہ عید مبارک میں کہوں گا, یا میری کرسمس. اور یہ کہوں گا کہ آپ کو جناب اللہ تعالیٰ مزید خوشیاں نصیب فرمائے. چلیں ناظرین, پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے پروگرام میں جو سرپرائز گیسٹ ہیں آج شفیع جان صاحب ہیں, ان کا تعلق کے پی گورنمنٹ سے ہے, وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے. ناظرین, آف لیٹ ان کی جو ایمرجنس میں نے دیکھی ہے, لیٹ می ایکسیپٹ دیٹ آن دا ریکارڈ, جس انداز سے اپنا وہ آرگومنٹ آرٹیکولیٹ کرتے ہیں, ہی از ویری ینگ, اور پتہ نہیں کہاں پہ چھپا کے رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف والوں نے. اچھا ہوا وہ سامنے آئے. پہلی دفعہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. شفیع جان صاحب, ویلکم ٹو دا شو. سر میں بھی تعریف میں ایک بات کروں, میں کہتا ہوں ماشاءاللہ اتنی قابلیت ہے ان کی, میں جو بات ماننے والی اونر بات کروں گا. ہی از ویری کمپیٹنٹ. میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب انسیکیور فیل کر رہے ہوں گے. شفیع جان اس کے اوپر بات کرتے ہیں, میں سیریس بتا رہا ہوں, انہوں نے آؤٹ کلاس کر دی ہے. ان کی پارٹی کا اپنا استحقاق ہے جس کو مرضی بنایا ہے, ٹھیک ہے, ان کی جو قابلیت ہے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا ناظرین, پاکستان کی سیاست آپ نے دیکھا کہ آج کل اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے تبصرے ہو رہے ہیں, اور تبصرے ہو رہے ہیں اس بیک گراؤنڈ میں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی پلیٹ فارم سے جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. کل رات ایک اعلامیہ آیا ہمارے سامنے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا, جس کا پاکستان تحریک انصاف حصہ ہے, اور اس اعلامیہ کے اندر جس کو ایشو کیا حسین احمد یوسف زئی صاحب ہیں, ترجمان ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان, اس کے اندر وہ ساری چیزیں لکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک میثاق سیاست کے لیے تیار ہیں, لیکن اس میثاق کی انہوں نے چند ایک شرائط رکھی ہیں. نمبر 1 شفاف انتخابات, نمبر 2 متفقہ نئے الیکشن کمشنر کی تقرری, اور نمبر 3 پارلیمانی بالادستی اور قانون کی حکمرانی, انسانی حقوق کی پاسداری, اور سب سے آخر میں آئینی اور جمہوری اقدار کی جو ہے مضبوطی کے لیے ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے, تو ہم نے ہمارے جو لیڈر ہیں چغزئی صاحب, انہوں نے آن دا فلور آف ہاؤس نیشنل اسمبلی کے اوپر یہ کہا ہے کہ یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں. اگر حکومت پاکستان اور پاکستان کی سیاسی قوتیں اس بات کے اوپر متفق ہو جاتی ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, جمہوریت کے حوالے سے, آئین اور قانون کی جو ہے بالادستی کے حوالے سے کسی میثاق کے اوپر ایگری کرتے ہیں, تو ہم ان سے سائن کروا لیں گے. کل رات مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں اس تحریک کے, ان سے بھی انہوں نے کیا بتایا, سنیے ایک پروگرام میں. ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے تو تمام جتنی جماعتیں ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان میں, ان کو اعتماد میں لیا جائے, تحریک انصاف کو اعتماد میں لیا جائے. آج علیمہ خانم کی بھی ملاقات ہوئی محمود خان اچکزئی صاحب سے, وہ بھی کافی طویل ملاقات تھی. یہ انہوں نے ابتدائیہ بتایا. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ نئے سیاسی میثاق کے لیے پارلیمان کی بالادستی میں کیا کچھ ہونا چاہیے, ان کی جو شرائط ہے وہ رکھی سامنے. ہم اس ڈائیلاگ کی جہاں تک بات حکومت نے کی ہے, نئے میثاق کے لیے پارلیمان اور آئین کی سپریمیسی شامل ہے, ایک نیا چارٹر شامل ہے, رول آف لا شامل ہے, انسانی حقوق کی پاسداری شامل ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے. ایک انتہائی اہم نقطہ جس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف صرف اپنی سیاست کا انہوں نے محور اپنے بانی عمران خان کے ارد گرد رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بتا دیا کہ ہماری اس جو میٹنگ ہوئی ہے ہماری, اس میں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی ایسا کریں گے. ہم نے قطعاً اس چیز کا مطالبہ نہیں کرنا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے, ان کے کیسز ختم کیے جائیں, ملاقاتیں بحال کی جائیں. ہم چاہتے ہیں, جس طرح عمران خان صاحب نے خود کیٹیگوریکلی کئی دفعہ کہا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اگر ہوگی, رول آف لا ہوگا, ان کے کیسز ایک فیئر ٹرائل ان کو ملے گا, تو ان کے کیسز میں کوئی جان نہیں ہے. اس کے نتیجے میں, اس پروسیس کے نتیجے میں انہوں نے باہر آنا ہے. اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو پھر اس میں ہماری ایک یہ بھی ڈیمانڈ ہوگی کہ عمران خان صاحب سے ملایا بھی جائے. اگر عمران
عمران خان صاحب سے سیاستدان ملیں گے اور پھر اس کے اندر ہم سیاستدان ہیں، گفت و شنید سے ہم راستے بنا لینے کے عادی ہیں، ہم راستہ بنا لیں گے. انہوں نے کہا جی سیاستدان راستہ بنا سکتے ہیں اور اس کے عادی ہیں، ہم راستہ بنا لیں گے. شفیع جان صاحب ونس اگین ویلکم ٹو دا شو. پہلا سادہ سا سوال آپ سے یہ ہے کہ اعلامیہ آنے سے پہلے ہم نے ایک آدھ بیان سنا، آپ کے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں شیخ وقاص، انہوں نے کہا جی ہم بالکل کلی طور پر پرائم منسٹر کی آفر کو رد کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے سلمان اکرم رائے صاحب کا بھی ایک بیان زیر گردش رہا، لیکن جب یہ اعلامیہ آ گیا اس کے بعد سے ابھی تک ہمارے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی اس اعلامیہ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر کی طرف سے کہ کیا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں. براہ راست آپ سے سوال، یہ جو اعلامیہ آیا ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کلی طور پر متفق ہے؟ کیونکہ اسد کیسر صاحب نے بتایا، ان کا بیان آپ کو پہلے سنوا دیتے ہیں کہ اس 5 گھنٹے کی میٹنگ میں وہ بذات خود موجود تھے. تو کیا انہوں نے کہا؟ ڈاکٹر جدید صاحب نے ہم سب کو بلایا اور اس نے کہا کہ تھوڑا اس پہ مشاورت کرتے ہیں. آپس میں ہم نے پوری تقریباً 5 گھنٹے ہم نے ڈسکشن کی، ہم نے اس کی پروز اینڈ کانس ساری چیزیں دیکھی. پارٹی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے سینئر، اس سے بھی ہم نے ٹیلیفون کی وہ کیا. آج بھی ہم نے اس کے اوپر کوئی مشاورت کی. پوری ڈسکشن کے بعد ہم نے یہ مشورہ کیا کہ دیکھیں ہم اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے. اس وقت جو ہے نا آپ نے دیکھا آپ نے کوئی مطالبہ اپنے لیے نہیں کیا ہے، نہ عمران خان کے لیے ہم نے کوئی مطالبہ کیا ہے. ہم نے جو ایجنڈا دیا ہے اس ایجنڈے پہ ہم مذاکرات کریں. شفیع جان صاحب، آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ ٹی ٹی اے پی کے ساتھ کیا ہے؟ کیا کلی طور پر آپ ان کو جو مینڈیٹ دیا ہوا اس کے نیچے ہیں، یا پھر آپ علیحدہ، جس طرح کل آپ لاہور جا رہے ہیں اس کے اوپر علیحدہ ہم آپ سے سوال کریں گے، تو ٹی ٹی اے پی کے ساتھ آپ کا مطلب کس طرح آپ آگے چلیں گے؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کنفیوژن کافی زیادہ ہمارے سامنے آتی ہے جب آپ کے لوگوں کے بیانات ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا جب 2 روزہ قومی جو کانفرنس تھی وہ جب ختم ہوئی اور ایک ڈرافٹ شیئر کیا گیا، محمود خان اچکزئی صاحب نے اس کو ہوسٹ کیا، اس میں تمام پولیٹیکل فورسز کو بلایا گیا سوائے گورنمنٹ کے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک فریق ہے. تو گورنمنٹ کے علاوہ جتنے بھی پولیٹیکل فورسز تھی وہ تمام کو بلایا گیا، تمام نے شرکت کی، تمام نے تقریر کی، تمام نے اپنی مشاورت کی، تمام نے تجاویز دی. اپنی اس تجاویز اور مشاورت کی روشنی میں ایک ڈرافٹ آپ کے ساتھ شیئر ہوا. ہم پرنسپلی اس بات پہ ایگری ہے، اگر حکومت مذاکرات چاہتی ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن کے نظر سے اگر میں دیکھوں تو مذاکرات، سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل نکالتے ہیں، اور مذاکرات کے ذریعے بڑی چیزیں جو ہے وہ حل بھی ہو جاتی ہیں. آپ نے تاریخ میں بھی اس کی مثال دیکھی ہوگی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ غیر مشروط مذاکرات نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مشروط مذاکرات ہو، اور اس مشروط مذاکرات کے لیے 3 سے 4 جو ہمارے اہم نکات ہیں ہم نے اچکزئی صاحب کے ساتھ یہ بات شیئر کی، اور ہم پرنسپلی وہ ہمارے ساتھ اس پہ ایگری ہے. اس میں جو نمبر 1 پوائنٹ ہے وہ جو 8 تاریخ کا ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اس پہ بات ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ نئے الیکشن کی کال جو اس کے اعلامیہ میں بھی شامل ہے، اور نئے اے سی پی کے انڈر ہونا چاہیے، اور عمران خان صاحب تک ہماری رسائی ممکن ہو، کیونکہ اس وقت ان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، ان کی بہنوں کی رسائی نہیں ہے. سی ایم سہیل آفریدی صاحب 10 دفعہ. شفیع جان صاحب معذرت آپ کو میں روک رہا ہوں، لیکن یہ جو اعلامیہ ہے اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے. 8 فروری کو آپ ایک سیاہ دن کے طور پر تو منا رہے ہیں، آپ نے کال تو دی ہوئی ہے، اور یہ ٹی ٹی اے پی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اس دن سیاہ دن منائیں گے، لیکن وہ ہرگز نہیں یہ ڈیمانڈ کر رہے کہ پہلے یہ شرط رکھی جائے کہ 8 فروری 2024 کا مینڈیٹ ہے اس کی واپسی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کے شرط کا حصہ ہو. اس میں تو کوئی پری کنڈیشن ہے بھی نہیں. ہاں، پری کنڈیشن ایسی کوئی ہے بھی کوئی نہیں. تو فی الوقت جو فرسٹ سٹیپ کے طور پر تو یہ جو اس کے اندر تو کوئی آپ نہیں شامل کرے نا، یہ جو اعلامیہ آیا رات کو. نہیں، میں 2 روزہ قومی کانفرنس جو ہوئی ہے میں اس اعلامیہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا، میں رات کے اعلامیہ کی بات کر رہا ہوں، جو لیٹسٹ جو آیا جو ایکسپٹ کیا. اس میں نہیں ہے. اس لیے آپ نے اسد کیسر صاحب کی گفتگو بھی سنی ہوگی اس متعلق. ہم پرنسپلی یہ چاہتے ہیں کہ اگر حکومت مذاکرات کی طرف بڑھتی بھی ہے اور ہم بھی اگر مذاکرات کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی شرائط جو ہے وہ یہ 3 ہیں، جس میں نئے الیکشن کی کال آن ہو، یا پھر جو ہمارا 8 تاریخ کو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اس کی واپسی پہ بات ہو، عمران خان تک رسائی پہ بات ہو. آپ نے دیکھا ہوگا جب 2 روزہ قومی کانفرنس ختم ہوئی تو محمود خان جب اس سب چیز کو آخری جو خطاب وہ فرما رہے تھے تو اس نے بڑی اچھی اگزامپل دی تھی کہ ایک چوری بھی ہو جائے، سامان بھی لے جائے چور پہ، جب چور بات چیت کے لیے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ جی نہیں سامان کو چھوڑیں آپ باقی بات کریں، تو اس طرح نہیں ہو سکتا.
تو ہم پرنسپلی ان کے ساتھ ان باتوں پہ ہمارا سٹینڈ ہے کہ 8 تاریخ کی مینڈیٹ کی واپسی اور نئے الیکشن دوبارہ اس کو اپنا مطلب یہ ہے کہ یہ میں آپ سے دوبارہ سے سوال کر دیتا ہوں کہ رات کو جو تحریک تحفظ عین پاکستان کا اعلامیہ آیا ہے اس کے اندر دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں جو 5 شرائط رکھی ہیں. ایک تو مستقبل کے اندر شفاف انتخابات تاریخ نہیں دی گئی کہ اسی سال یا اگلے سال. اس کے بعد یہ ہے کہ متفقہ نیا الیکشن کمشنر، بالکل صحیح بات ہے. پارلیمانی بالادستی، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق کی پاسداری، آئینی اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے ڈائلاگ. اس میں صرف ایک چیز نہیں ہے، اس میں صرف ایک چیز یہ نہیں ہے کہ 8 تاریخ کی مینڈیٹ کی واپسی جس ڈرافٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں جی اور اس پہ عمران خان تک رسائی کی تو بات، وہ تو کلیعام محمود خان اچھزئی بھی نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اگر ہم ایکسپٹ ہو جاتا ہے معاملہ، بات چیت آگے بڑھتی ہے تو ہم چاہیں گے حکومت ہمیں اجازت دے تحریک تحفظ عین پاکستان کے عہدیداران پھر جا کے وہ عمران خان سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا خاور صاحب کہ صرف اس میں ایک چیز کی کمی ہے، 8 تاریخ کی مینڈیٹ کی جو بات ہے صرف اس کی کمی ہے، باقی چیزیں تو اس ڈرافٹ میں شامل ہے. نئے الیکشن کی بات بھی ہے، نئی ای سی پی کی بات بھی ہے، عمران خان صاحب تک رسائی کی بات بھی ہے. بات نہیں ہے جی، آپ یہ فرق ہے. لیکن چودھری غلام صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس. چودھری غلام صاحب، جب پاکستان تحریک انصاف یہ بات کرتی ہے نا کہ 8 فروری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے تو اس میں موجودہ حکومت کی حیثیت کی نفی ہو جاتی ہے کہ جی آپ ان سے بات کریں، وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ بات ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ ہاں ہماری جو حیثیت ہے وہ چوری شدہ الیکشن کی بنیاد کے اوپر ہے، ہم 2 نمبر طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آئیں لہٰذا ہمارے ساتھ بات کریں. سو چوہی صاحب آپ کا اس کے اوپر کیا جو ہے رد عمل ہے؟ یور ٹیک چوہی صاحب. نہیں مطلب ہے وہ ان کو یہ کہا جائے کہ آپ نے الیکشن کا مینڈیٹ چوری کیا ہے اور آپ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر وہ بات چیت کیوں کریں آپ سے؟ بالکل صحیح. لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی یا یہ تحفظ پاکستان کا جو ادارہ ہے یعنی جو پارٹیوں کا، انہوں نے تو اپنے مطالبات پر بات چیت کرنی ہے. انہوں نے کوئی ان کی خواہش کے اوپر یا وہاں جا کے بیٹھ کے چائے پینا یا سینڈوچ کھانے کے لیے تو نہیں جا رہے نا. تو اگر آپ نے ملک میں سیاسی استحکام لے کے آنا ہے تو آپ کو موجودہ شکل میں اپوزیشن کے مطالبات کو سیریسلی لینا پڑے گا اور اس کا لایا عمل دینا پڑے گا کہ اگر مینڈیٹ ریسٹور نہیں ہوتا تو نئے مینڈیٹ کے لیے کون سا الیکشن کمیشن ہوگا جو سب کو قابل قبول ہو، کون سی ڈیٹس کا الیکشن ہوں گے اور کیا کیا لوازمات ہیں اور انتقامی کاروائیاں بند ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یہ ساری چیزیں جب آپ میز پر بیٹھیں گے تو سارے مطالبات سامنے آئیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی وہ آپ استحکام پاکستان کے نعرے تو لگاتے رہیں اور آپ کے سارے اقدامات جو ہے اس کے برعکس ہوں. اور اب یہ انہوں نے تو کہہ دیا ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. اب دیکھتے ہیں نا کہ کل یہ رخ کر رہے ہیں. میں بالکل میں اسی پہ رہوں. حسن ایوب صاحب دیکھیں یہ تحریک تو کرنے دینا بھائی، بات تو سب کرنے دیا کریں سر. پلیز گو ہیڈ چوہی صاحب. آئی تھاٹ کہ آپ جی صاحب پلیز کیری آن. نہیں کل وہ وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں نا پنجاب میں، تو جو پہلے واقعات ہوتے رہے ہیں وہ ان کا تسلسل ہوتا ہے یا کل کوئی مختلف ماحول ہوتا ہے؟ وہ اس کی طرف آتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا ایجنڈا ہے. پہلا جو ایجنڈا ہے اس کو حل کریں چوہی صاحب. حسن ایوب صاحب، واٹ ول بی دی ایٹیٹیوڈ آف دی گورنمنٹ؟ سر وہ تو آپ کل پتا چلے گا نا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا اور کیا یہ آپ لاہور سے ہمیں اچھا ایٹیٹیوڈ ہوگا جو صاحب فکر نہ کریں. حسن آپ کے سامنے میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں کیا ہوگا؟ اچھا ایٹیٹیوڈ ہوگا. اچھا ایٹیٹیوڈ ہوگا، مثبت رویہ ہوگا. مثبت جاؤ یار، آپ کی باتوں کون مانتا ہے؟ اچھا حسن ایوب صاحب، یہ اپنا کارڈ سامنے رکھ دیا ہے تحریک تحفظ عین پاکستان نے. 5 شرائط، کوئی وہ اس کے اندر رہائی نہیں مانگ رہے، کوئی اس کے اندر ایسی شرط نہیں ہے جس سے حکومت ہی جو ہے ان کی حیثیت کو نفی ہو جائے، حکومت کے اقتدار کو کچھ مطلب کہ دھچکا لگے. تو ان کو بلف کال کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو، کہیں بٹھائیں ایک کمیٹی بنا دیں. کیوں نہیں کرتے؟ نہیں وہ پوچھ رہے ہیں ان سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس مکمل مینڈیٹ ہے؟ اگر ان کے پاس مینڈیٹ ہے اور کیا تحریک انصاف ان کی ساتھ ہم آواز ہوگی؟ سوال بنیادی یہ ہے حکومت کی طرف سے جو پوچھا جائے گا. اگر تو یہ کہتے ہیں محمود خان اچکزئی کہ جی بالکل مجھے مکمل مینڈیٹ حاصل ہے، میں جو بات کروں میں آن بیہاف آف گرینڈ اپوزیشن میں اپنے مطالبات جو ہے وہ آگے رکھ بھی سکتا ہوں اور آپ کے مطالبات جو ہے وہ مان بھی سکتا ہوں یا آپ کی پیشکش کو تسلیم بھی کر سکتا ہوں، اگر تو وہ اس پوزیشن میں ہوئے تو مذاکرات ہو جائیں گے. تو اگر انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جناب میں نے مڑ کے جناب بانی سے ملاقات کرنی ہے ڈیلا کے اندر،
تو ایسا تو ممکن نہیں ہوگا. لیکن میرا سوال شفیع جان صاحب سے مہمان آئے ان سے لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے نا وہ آپ نے اسی اعلامیے کے اندر ایڈریس کر رہے ہیں. کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رہے کہ تحریک تحفظ آئین کی نمائندگی کرتے ہوئے اچکزئی صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو مذاکرات کی دعوت کے لیے ان کی دعوت میں جواب میں فلور دا ہاؤس یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں 1973 کے آئین کی بحالی، پارلیمانی اور سویلین بالادستی اور تمام اداروں کے آئینی حدود سے تجاوز نہ کرنے پر اتفاق کرتی ہیں تو عمران خان کا نئے میثاق پر دستخط کرانے کی جو ذمہ داری ہے وہ محمود خان صاحب لیں گے. وہ سر سوال یہ نہیں ہے، وہ یہ پوچھیں گے کہ جناب آپ یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ذمہ داری اپنی پوری نہ کر سکے تو پھر آپ عمران خان سے راہیں جدا کریں گے. وہ یہی پوچھیں گے نا. جب آپ نے بات کرنی ہے کہ جی میرے پاس مینڈیٹ ہے، آپ مینڈیٹ لے کر آ رہے ہیں، تو اگر آپ اپنی بات پوری نہیں کر سکتے، نہیں اٹس ناٹ ویری اوبویس، کیونکہ سیاستدان جو ہے نا وہ یعنی وائٹ اینڈ بلیک میں نہیں گرے میں پلے کرتے ہیں. شفیع جان صاحب آئے ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. سر اتنا پیارا گیسٹ آیا ہوا ہے، آپ نے مجھے الجھا کے رکھا ہوا ہے. دیکھیں میرے فیوریٹ ہیں شفیع جان صاحب، اینڈ یو نو آئی لو ہم. مطلب ہی از ویری 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 کہتے ہیں سپر. میں نے یہ فکرہ دہرایا تھا، آپ نے اعتراض کر دیا تھا. وہ آئی لو یو اور آئی لو ہم میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا پلیز گو اہیڈ. یہ بڑا فرق ہے. شفیع جان صاحب پہلے یہ مطلب یہ بتائیں، اس کا جواب دیں خاور گھمن صاحب کو. آئی لو ہم یا آئی لو یو میں کیا فرق ہے؟ پہلے سوال کر لیں. پہلے جواب سر تو تیسری مرتبہ غلطی کی تھی. آپ شفیع جان صاحب آپ کو سمجھائیں گے. شفیع بھائی پہلے یہ بتائیں ذرا ان کو. یہ ویسے ڈراؤنا خواب آج کل اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، پتہ نہیں وہ سوشل میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں. اچھا آپ چلیں، آپ سوشل میڈیا تو نہیں پی ٹی اے کے. شفیع جان صاحب. شفیع صاحب حسن ایوب صاحب بڑے پیارے شخص ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہے بھی ہیں تحریک انصاف میں. بالکل صحیح. ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ٹرمز بھی اچھے ہونے چاہیے. سوشل میڈیا سے ان کو گلے رہتے ہیں، اس پہ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں حسن ایوب صاحب سے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ بالکل صحیح. چھوٹی سی بریک. اچھا چلیں ٹھیک ہے، چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جو ہے سوال و جواب کا سلسلہ شفیع جان صاحب سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک. حسن کوئک سوال آپ کر لیں. جی شفیع جان صاحب، جو بنیادی آپ کے مطالبات ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ہیں، یعنی مینڈیٹ کی واپسی ہو جائے یا عمران خان صاحب سے جو ملاقات کا معاملہ ہے، یہ باتیں تو محمود خان اچکزئی صاحب بھی مطالبات میں نہیں شامل کی ہوئی. تو پھر آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ محمود خان نے اپنی ڈیمانڈ میں شامل ہی نہیں کی. وہ تو آپ کو محمود خان بھی نہیں دے رہے جو تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے. حکومت بھی کیوں دے آپ کو؟ حسن ایوب صاحب، جو فریش الیکشن کی کال کی گئی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کے مینڈیٹ کو مانتے نہیں ہیں. جو اس وقت جو مینڈیٹ اپنے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور جس طریقے سے یہ حکومت کر رہے ہیں، تو اس حکومت کو یہ تو ناجائز طریقے سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو اگر ایک طرح سے آپ دیکھ بھی لیں، اگر جو فریش الیکشن کی کال ہے اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس مینڈیٹ کی یہ مینڈیٹ جو ہے قابل قبول نہیں ہے اور ہم فریش الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور جہاں تک عمران خان صاحب تک رسائی کی بات ہے، وہ تو زبان زد عام ہے. عمران خان تک تو رسائی دینی پڑے گی محمود خان اچکزئی صاحب کو، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو، ان کی فیملی کو. ان کا بنیادی حق بھی ہے، عدالتی احکامات بھی موجود ہیں. تو اس پہ تو بات کرنا میں کہتا ہوں کہ سمجھ سے بلاتر ہی ہوگا. یہ تو فکس بات ہے کہ عمران خان تک تو رسائی ممکن بنانی ہوگی. اور فریش الیکشن جب کال کر دیے جائیں گے تو ان کا مینڈیٹ بھی ختم ہو جائے گا. فریش الیکشن کا مطالبہ شامل کرنا ہی 8 فروری کا جو مینڈیٹ ان کے پاس ہے اس پہ کراس لگانا ہے. شفیع جان صاحب، یہ تو انٹرپریٹیشن ہے کہ نئے الیکشنز جو ہیں، دیر از اے پاسبلٹی جب ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں وہ کہیں کہ جب یہ حکومت ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد اینی ویز اس کے اوپر یہ آپ کی رائے ہے. طلال چوہدری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اپنا بیانیہ رہتے ہیں اور پارٹی کے اندر علیمہ خان صاحبہ کا اس وقت طوطی بولتا ہے، اور جب وہی جو ہے پارٹی کے کو چلا رہی ہیں، لہٰذا یہ جو بات کرتے ہیں اس کے اوپر ہمیں اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی پوزیشن جو ہے وہ ہر گھنٹے بعد تبدیل ہوتی ہے اور ان کی صحیح پوزیشن اس وقت سامنے آئے گی جب یہ علیمہ خان یا کوئی ان کی بہن آ کر بات کریں گی. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. لیکن بات چیت کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے مسائل ہوں گے اور کوئی چیز نہیں ہوگی. ڈکٹیشن کنڈیشنز جو ہیں وہ بات چیت آگے نہیں بڑھا سکتی اور ہم دوبارہ ایک دفعہ وزیر اعظم نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کو بالکل تیار ہیں. یہ آئیں بات کریں. شفیع جان صاحب، تاثر یہ ہے کہ پارٹی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت پاورفل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو سوشل میڈیا ہے جو آپ کا بنیادی طور پر جو ینگر جنریشن ہے، جو فالوورز ہیں، وہ دیکھتے ہیں آپ کے بانی کی بہنوں کی طرف.
اگر وہ کسی ایشو کے اوپر وہ بات کر دیتی ہیں، جس طرح حالیہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو لوگ بات چیت کی بات کرتے ہیں ان کا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ہم ان کا بیان سنوا سکیں تو. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں وہ عمران خان کی پارٹی کے نہیں ہوں گے اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ کے ہیں، کیونکہ عمران خان باری باری کہہ چکے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کو 10 سال کی قید دے رہے ہیں تو آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ 12 عمران خان نے یہ پیغام بھیجا ہے، تو یہ پارٹی کے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، یہ پھر عمران خان کے ساتھی نہیں ہیں. جی شفیع صاحب. دیکھیں، اگر آپ علیمہ صاحبہ کا یہ کلپ تو آپ نے چلا دی ہے، اگر آپ اس کا مکمل جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی اس میں اگر آپ آگے چل کے دیکھتے ہیں تو ان کی بھی یہی مطالبات ہیں. اگر فریش الیکشن کال کیے جاتے ہیں، مینڈیٹ پہ بات ہو سکتی ہے، تو عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، تو پھر تو بات ہو سکتی ہے. آگے وہ اسی میڈیا ٹاک میں آگے یہ بات بھی کہتے ہیں. جہاں تک سوشل میڈیا کا سوال ہے، دیکھیں جو سوشل میڈیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، دیکھیں اس میں جو آفیشیل ہمارے ہینڈلز ہیں، جیسے عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ ہے یا پی ٹی آئی آفیشیل کے جو ہینڈلز ہیں، اس کی ذمہ دار بالکل ہم ہیں، اس کو ہم اون بھی کرتے ہیں. لیکن باقی جو سوشل میڈیا ہے وہ پاکستانی عوام کی جو جذبات ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے. جو لاکھوں اکاؤنٹس ہیں تمام تو تحریک انصاف کے نہیں ہیں، تمام تر اکاؤنٹس تو تحریک انصاف آپریٹ نہیں کرتے، یا تمام تر اکاؤنٹس کو تو کوئی آفیشیل ورڈنگ تحریک انصاف کی طرف سے نہیں ملتی ہے. سوشل میڈیا پہ عمران خان کا بول بالا ہے تو عوام چاہتی ہے اور وہ عوام کی ترجمانی وہاں پہ ہو رہی ہے. عمران خان مقبول ترین لیڈر ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. جو سوشل میڈیا پہ جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ عام پاکستانی کی ترجمانی ہے. چودھری غلام حسین صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں لاہور کا. چودھری صاحب سوال پوچھ لیں کہ آپ شفیع جان صاحب اور ان کے چیف منسٹر صاحب کا لاہور آ رہے ہیں، لاہور سے اگر آپ کے پاس خبر اس حوالے سے تیاریاں کیا ہے پارٹی کی وہ بھی بتا دیں، اور اگر کوئی خبر اس حوالے سے بھی آپ کے پاس ہے کہ حکومت جو ہے پنجاب حکومت کس طرح، کیا وہ راستے میں ان کے پھولوں کے ہار ان کے گلے میں ڈالیں گے، پھول جو راستے میں ڈالیں گے، یا پھر کوئی اور ان کا ارادہ ہے؟ چودھری صاحب سوال بھی کر لیں. نہیں، ان کا مجھے نہیں پتا. میں تو ان سے یہ سوالات کروں گا کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے پہلا دوسرا تیسرا راؤنڈ تو جیت گئے ہینڈ راؤنڈ، لیکن ان کا مین مقصد جو ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی ہے، اس کا کیا ہوا، اور وہاں کے پی میں گڈ گورننس کے لیے کیا ہو رہا ہے. اور کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں جی وہاں تو سب سے برا حال ہے، حالانکہ میرا یہ موقف نہیں ہے. لیکن آپ کے مخالف یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سارا وقت تو یا ڈیالہ کے باہر تو یا ادھر ادھر سیاسی میٹنگز میں گزر جاتا ہے، تو وہاں گورنمنٹ کا چلانے کا کام جو ہے وہ کس نے کرنا ہے. اور مجھے تیسری یہ بات بتائے کہ اگر پی ٹی آئی کے مطالبات پر حکومت سے مذاکرات نہیں کرنے محمود خان چکزئی صاحب نے یا کسی اور نے، تو ان مذاکرات کا فائدہ کیا ہے جی؟ یہ مجھے ذرا بتائیں جو بھی صاحب یہ فرما رہے ہیں. شفیع جان صاحب. جی بالکل، کل وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب لاہور آ رہے ہیں، ان کی کیبنٹ سمیت اور پارلیمنٹیرین سمیت سب لاہور کا رخ کریں گے. لاہور پاکستان کا حصہ ہے جیسے خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے. انشاءاللہ وہاں پہ جو پولیٹیکل سپیس پاکستان تحریک انصاف کو نہیں مل رہی، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، تو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے اور ایک اسٹریٹ موومنٹ کو ہیڈ کرنے کے لیے سہیل افریدی صاحب کل لاہور آ رہے ہیں. وہاں پہ وہ اپنے تنظیمی جو دوست ہیں ہمارے وہاں پہ ان سے ملاقاتی ہوگی، ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان سے ملاقاتی ہوگی، وکیلوں سے ہماری ملاقات ہے، جرنلسٹ سے ہم ملیں گے. تو یہ 3 دن ہم وہاں پہ قیام کریں گے اور اسٹریٹ موومنٹ کو بھی جو ہے وہ ہیڈ کیا جائے گا. لاہور کی مختلف سڑکوں پہ مختلف بازاروں میں سہیل افریدی صاحب خود اس کو لیڈ کریں گے. اور یہ جو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے سہیل افریدی صاحب کے کندھوں پہ ڈالی ہے، یہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے. جہاں تک گورننس کا ایشو ہے تو خیبر پختونخوا میں اگر آپ فیکٹس اٹھا لیں، فگرز اٹھا لیں، تو خیبر پختونخوا گورننس کے لحاظ سے سب سے آگے ہیں. آپ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ اٹھا لیں، سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں 46% ہے، پنجاب میں 39% ہے، اور خیبر پختونخوا کا آخری نمبر ہے. اسی طرح سب سے کرپٹ ادارہ جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں پر کیپیٹا، اگر آپ ہیلتھ سروسز دیکھ لیں تو ہم سب سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں 6,443 روپے، اور پنجاب سب سے کم خرچ کر رہے ہیں 4,000. تو گورننس کے لحاظ سے ہم سب سے آگے ہیں، اور اسی لیے ہماری تیسری دفعہ یہاں پہ حکومت ہے. اگر ہماری گورننس اچھی نہیں ہوتی، اگر ہم گورننس ہم بالکل کرتے تو ہم آپ کا سینس سامنے آ گیا. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد حسن سوال کریں گے. وہ آپ کی گورننس ہے بالکل متفق نہیں ہے، نہ ہی مطمئن ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ گورننس ٹھیک انداز سے آگے نہیں بڑھا رہے، جس کا حوالہ چوہدری صاحب نے دیا. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.
शफी जान साहब, केपी के अंदर गवर्नेंस गाहे बगाहे खबरें भी आती रहती हैं और हसन भी कोई इसके ऊपर मैं तो बिल्कुल तारीफ करने लगा था, लेकिन मेहमान है आज, तो मैं तो गलत बात तो नहीं, चार्जशीट आपने तैयार करके रखी। चार्जशीट नहीं, मैं कह रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शहद और दूध की ऐसी नहरें बह रही हैं कि यूरोपियन ममालिक भी दे आर लुकिंग अप टू खैबर पख्तूनख्वा कि जितनी जनाब तरक्की की मनाजिल तय कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो मतलब बीजिंग, लंदन जो है वो तो मतलब कुछ चीज ही नहीं है इनके मुकाबले में। इसलिए सुहेल आफरीदी साहब को 5-7 दिन जो है वो लाहौर गुजारेंगे, वहां पर जनाब घूमे फिरेंगे। बलदाती जो नुमाइंदे यहाँ पर इस्लामाबाद में आए हुए थे वो तो वैसे सैर सपाटे का दिन था, बच्चों को छुट्टियां थी तो उन्होंने कहा यहाँ पर इस्लामाबाद में आकर घूम फिर जाते हैं। ज्यादा स्ट्रेंथन है सारे सूबों से। कुछ चीजें अच्छी मैं फ्रैंक बात कर रहा हूँ सर प्लीज, ठीक है। अब जिस तरह वो बच्ची से मुलाकात की सुहेल आफरीदी ने नन्ही ज़ैनब से, जो दिल के आर्जे में मुब्तला है, तो ये काम बंदे को भी पसंद आते हैं और बंदा कहता है कि बाकी यार जो अच्छा काम है वो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन अब कल इनका कोई इनका था, क्या नाम है, प्रोटोकॉल था, जिस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर गाड़ी वाले को जनाब उन्होंने हरासा किया। यानी शफी जान साहब, आप इस मामले को सुहेल आफरीदी, जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर तो इस तरह तासुर मिल रहा होता है कि बड़े अवामी आदमी हैं, लेकिन उनके गार्ड्स ही जनाब आम शहरी को इस्लामाबाद के अंदर किस तरीके से हरासा कर रहे हैं। कोई मामला आपके नोटिस में है? हसन अयूब साहब, जिस वीडियो को आप जिक्र कर रहे हैं वो फेक है। वो सुहेल आफरीदी साहब की ना गाड़ी है, ना उनकी सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी है, और ना ही उसका जो प्रोटोकॉल है। आप सोशल मीडिया पे बयान नहीं यकीनी रखते, ना किया करें हसन अयूब साहब। वो ना ही उनके प्रोटोकॉल में ऐसी कोई गाड़ी शामिल है। वो एक फेक वीडियो है और किसी ने सुहेल आफरीदी के साहब के नाम से मंसूब कर दी है। जहां तक आप खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, तो मैं आज भी आपको साबित कर सकता हूं कि पंजाब के जो हमारे भाई हैं वो यहाँ पे इलाज करने आते हैं, उनके हम आपको वीडियोस भी दे सकते हैं कि जिस तरीके से हमने स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे एक हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। सेहत कार्ड जो है वो बड़ा इनकलाबी कदम है। उसके साथ साथ जो जिक्र हसन अयूब साहब ने किया, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि खैबर पख्तूनख्वा को जो अपना शेयर है एनएफसी में वो नहीं मिल रहा। हमें पीएसडीपी में सिर्फ 55 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हमें तरक्याती मंसूबों में फेडरल हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। उसके बावजूद वफाक का पीएसडीपी है, सूबे का तो आपका अपना पीएसडीपी होगा ना शफी जान साहब? वो पीएसडीपी बात कर रहे हैं, वफाक का जो देना होता है वो जो शेयर है। अच्छा, एनएफसी की सर वो होता है, शेयर होता है। पीएसडीपी में उन्होंने अपने रखे होंगे तामीरात के लिए। पीएसडीपी के तहत जो अर्लियर फाटा को मिल रहे थे सारे, और हमें सिर्फ 55 करोड़ रुपए। अच्छा शफी जान साहब, वक्त कम है, मुझे कंप्लीट करने दें, मुझे कंप्लीट करने दें। बाकी सूबों को अगर आप फिगर देख लें तो वो अरबों रुपए की मद में हैं। हमारा एक नादरन बाईपास था जो पिछले कई सालों से मतलब उस पे काम स्टॉप था। उसकी जो फंडिंग थी वो वफाक ने करनी थी। वफाक उसको अगर जिस तरीके से वो हमें फंड करता है और जिस नंबर से हमें वो फंडिंग देता है, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो 30 सालों में कंप्लीट होना था। तो हमने सूबे ने अपने बजट में से उसको 5 अरब रुपए का एक पैकेज दिया ताकि वो कंप्लीट हो सके। तो ये चीज भी अपने जहन में रखनी। बिल्कुल सही है शफी जान साहब, बिल्कुल सही। वक्त कम है, ये बताइएगा कि आप लोग जा रहे हैं लाहौर, एक चीफ मिनिस्टर जब दूसरे प्रोविंस में जब जाता है तो फॉर्मली एक इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी जाती है बिकॉज ऑफ द प्रोटोकॉल, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो आप लोगों ने फॉर्मली इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी है, वहां से आपको कोई ग्रीन सिग्नल आ गया है और आप भी जा रहे हैं। आजमा बुखारी साहब से आप मिलेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था हम वेलकम करेंगे और दिखाएंगे कि लाहौर किस तरह चमकता है, दमकता है, और उनको बताएंगे कि आप लाहौर जैसी तरह की पेशावर में भी तरक्की वैसे देखिएगा राजमी जी। अच्छा, देखिए बिल्कुल उनको एक लेटर भी कर दिया गया है और हमारे अपोजिशन लीडर ने एक लेटर असेंबली में भी जमा कर दिया है। जहां तक लाहौर की बात है तो ये बात हमारे जहनों में होनी चाहिए कि लाहौर सिर्फ पंजाब नहीं है। अगर आप फिर साउथ पंजाब को देख ले जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ टच होता है, वहां पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो एक लाहौर को तो आप पंजाब नहीं कह सकते कि वहां पे खजानों की मुंह खोले हुए हैं। बिल्कुल हम लाहौर भी देखेंगे, काफी अरसे बाद जा रहे हैं। मुल्तान देख लें, फैसलाबाद देख लें, गुजरांवाला देख लें, गुजरात देख लें, सियालकोट आपको देख लें, दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे, फिर मुवाजना होगा। इसी तरह हम ये भी दिखाएंगे। शफी जान साहब ये लाहौर के अंदर चौधरी साहब हैं, वो आपको ले जाएंगे। लाहौर में मैंने भी 10-12 साल गुजारे हैं, तो मैं भी अगर आपके साथ चलूं तो आपको दिखाऊं लाहौर कि वो चेहरा जो कि जाहिर है टेलीविजन पे नहीं दिखाया जाता। शफी जान साहब, अडयाला आप लोगों ने आना छोड़ दिया है, इसके ऊपर आपके लोग आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या वजह हो?